احمد نہ تو اپنی ماں پر گیا ہے اور نہ ہی مجھ پر گیا ہے، اس کی شکل و صورت ہم دونوں سے نہیں ملتی، لیکن یہ گیا تو گیا کس پر ہے؟ احمد کو دیکھتے ہوئے میں اپنے ذہن میں یہی خیالات سوچ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی صورت سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ایک والد کی اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت بچے کی خوبصورتی یا پھر اس کی بدصورتی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ بچے سے پیار کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے احمد کو دیکھ کر ہر وقت یہی بات یاد آتی تھی کہ جب ایک شخص سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سب سے خوبصورت انسان کون ہے، تو تب اس نے سب سے پہلے اپنے نابینا بیٹے کو آگے کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بیٹا سب سے خوبصورت ہے اور کسی چاند سے کم نہیں۔ مجھ پر بھی یہی مثال سوچ رہی تھی، کیونکہ مجھے میرا بیٹا احمد سب سے خوبصورت لگتا تھا۔ محلے کے تمام لوگ مجھ سے کئی بار منہ کہہ چکے تھے، احمد بہت کالا ہے، یہ اس ملک کا نہیں لگتا، کسی اور ملک کا لگتا ہے۔ میں ظاہری طور پر تو اس کے سامنے مسکرا دیتا، لیکن دل ہی دل میں مجھے بہت افسوس رہتا، کیونکہ میں اپنی اولاد کے بارے میں ایسے الفاظ ہرگز نہیں سن سکتا تھا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ جب احمد بڑا ہو گیا اور لوگوں نے اس کے منہ پر ایسے الفاظ کہے تو احمد کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہی خیالات مجھے احمد کو دیکھ کر اکثر آتے تھے، لیکن اس کے باوجود مجھے احمد سے جان سے پیارا لگتا تھا۔ احمد ابھی کچھ عرصے کا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اب میرے ساتھ اپنی ماں کے بغیر رہتا ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم شادی کر لو، لیکن آج تک میں نے شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب ایک سوتیلی ماں گھر میں آتی ہے تو وہ اس بچے کے ساتھ بہت ہی ناانصافی کرتی ہے۔ وہ بچہ جس کی ماں پہلے ہی انتقال کر چکی ہوتی ہے مزید آزمائش میں آ جاتا ہے، اس لیے میں احمد کو کسی آزمائش میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن جب میں اپنے کام سے باہر گیا ہوا تھا، احمد اور اس کی ماں گھر پر اکیلے تھے۔ جب میں واپس آیا تو مجھ پر ایک ناگہانی آفت ٹوٹی جس کے بارے میں نے کبھی تصور نہ کیا تھا۔ مجھے اس نظر کی توقع نہ تھی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب میں گھر آیا اور میری بیوی بے ہوش بالکل مردوں کی طرح گر پڑی تھی۔ احمد چونکہ بچہ تھا، اس کو اس سب کے بارے میں پتہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ماں کو دیکھ کر رو رہا تھا اور اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ حالت دیکھی تو میں بھاگتا ہوا اپنی بیوی کی طرف آیا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا، آسمان مجھ پر ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میری بیوی کی کبھی بھی ایسی حالت نہیں ہوئی۔ اچانک جب انسان پر اتنی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس کی سوچ اور سمجھ ختم ہوتی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا حال بھی یہی تھا۔ جب میں اچانک گھر میں لوٹا تو میری بیوی بالکل بے ہوشوں کی طرح نیچے گری پڑی تھی اور میرا بیٹا بہت ہی بے دردی سے رو رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور اپنے بیٹے کو اٹھایا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ہلانے کی کوشش کی اور اس کو بلانے لگا کہ اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ احمد کے امی ہوش میں آؤ، لیکن وہ کہاں ہوش میں آتی، وہ تو اپنے ہوش و حواس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی اور اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب مجھے اس بارے میں اندازہ ہوا تھا میرے سر پر سورج تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو چکا ہو اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ساکن ہو کر وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ میرے بیٹے احمد کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سارا جسم ایک ہی جگہ پر جم گیا ہو۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب میں نے اپنے ہوش و حواس پائے تو اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال جب میں لے کر گیا تو ڈاکٹر نے جو بات میری بیوی کے بارے میں بتائی، اس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا
کہ میری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں جب اس کو ہسپتال لے کر آیا تھا مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے وہ مر چکی ہے، میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ زندہ ہے اور بہت شدید قسم کی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے سب تفصیل سے پوچھا اور ان سے کہنے لگا کہ آخر ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا اور یہ کیوں بے ہوش ہو گئے۔ تب جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی میں اس بات کی توقع ڈاکٹر سے نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی کے دماغ پر بہت ہی زیادہ ذہنی دباؤ ہے، اچانک ان کو صدمہ لگا ہے جس کی وجہ سے یہ گہری سوچ میں چلی گئی، نہ صرف گہری سوچ میں چلی گئی بلکہ بے ہوشی کا شکار ہو گئی، اسی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی۔ خیر میں خاموش ہو گیا، لیکن ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا اور یہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا صدمہ ہے جو اچانک میری بیوی کو لگا اور اس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار میں کھڑا ہو گیا، بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا، صرف اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جلد ہی مجھے اس صدمے کے بارے میں یا اس بات کے بارے میں بتائے جو اس کے ذہن پر دباؤ ڈال رہی ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے۔ خیر کچھ وقت کے لیے اس کو ہوش نہ آیا۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت بہت ہی خطرناک بتائی۔ مجھے پریشانی یہ ہو رہی تھی کہ ایسا کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے میری بیوی کی یہ حالت ہو چکی۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال جو میں نے اپنی بیوی سے کیا وہ یہی تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا اور ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو بات مجھے میری بیوی نے بتائی اس کو سن کر میرے ہوش و حواس کھو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایک معمولی سی بات کو اپنے ذہن پر اس قدر سوار کرے گی اور بیمار ہو جائے گی، نہ صرف بیمار ہوگی بلکہ بے ہوش ہو جائے گی۔ خیر جب میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آج ایک عورت جب ان کے گھر آئی تو اس نے احمد کے بارے میں بہت ہی غیر مناسب بات کی، جس بات کو یہ برداشت نہ کر پائی، وہ بات یہ تھی کہ اس عورت نے احمد کے بارے میں کہا یہ بہت ہی کالے رنگ کا ہے اور بدصورت ہے، کہیں سے بھی تمہارا بیٹا نہیں لگتا، اسی محلے کے ایک بہت ہی امیر خاندان کو اولاد کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا ہے بچہ جیسا بھی ہو لیکن بیٹا ہو، کیونکہ اس کا شوہر اس عورت سے کہہ چکا ہے اگر کچھ عرصہ تک اس کو اس کا وارث نہ ملا تو وہ دوسری شادی کرے گا اور اس کو طلاق دے دے گا، اگر تم چاہو تو یہ بچہ اس کو دے دو، اس کے بدلے میں لاکھوں روپے تم لے لو، اتنی رقم وہ تمہیں دے گی کہ تمہاری زندگی سنور جائے گی، نہ صرف زندگی سنور جائے گی بلکہ تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگا کہ اس بات میں اتنا زیادہ پریشان ہونے والی کیا بات ہے، تم اس کو انکار کر چکی ہو یہی کافی ہے، اپنے ذہن پر اتنا دباؤ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے بعد میری بیوی نے کہا کہ یہ بات بہت ہی عام ہے، لیکن اس کے بعد جب میں نے اس عورت کو انکار کیا تو اس نے میرے بیٹے پر بہت زیادہ گندے نام رکھے اور اس کو بدصورت کے ساتھ ساتھ کئی اور ناموں سے بھی پکارنا شروع کر دیا، جن کو سن کر نہ صرف مجھے تکلیف ہوئی بلکہ میرا تو دل ٹوٹ چکا۔ جیسے ہی وہ عورت گئی تو میں اسی بات کے بارے میں سوچنے لگی اور سوچتے نہ جانے میں کہاں سے کہاں چلی گئی، بس اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہوا۔ خیر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے ڈسچارج کر لیا، میں اپنی بیوی کو گھر لے آیا، لیکن اس عورت کی بات اب تک میرے دل و دماغ میں چھپ چکی تھی، کیونکہ اس کے محلے میں تمام لوگوں کو جانتا تھا، ایسا کوئی بھی فرد نہ تھا جس کی اولاد نہ ہو۔
پھر وہ عورت اس کے بارے میں کہہ رہی تھی، اور ہمارے بیٹے کو ہی کیوں لینے آئی ہو؟ اس بات میں ضرور کوئی راز تھا، اور یہ راز میں جاننا چاہتا تھا۔ تبھی میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ وہ عورت کون تھی جو تم سے تمہارا بچہ مانگ رہی تھی۔ تب میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ عورت ہمارے محلے میں رہتی ہے، اسی محلے کے آخر میں کونے والا گھر اس کا ہے، اکثر ہمارے گھر آیا کرتی ہے، اور آج جو بات اس نے کی ہے اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے اس کو گھر آنے کے لیے نہ صرف منع کیا بلکہ اس سے کہا کہ تم جو سب کچھ میرے ساتھ کر کے جا رہی ہو، اس معاملے کے بارے میں خدا سے ڈرو اور اس سے معافی مانگو، کیونکہ یہ بچہ اسی نے بنایا ہے، شکل و صورت رنگ سب اسی کے بس میں ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تم نے جو نام اس کے اوپر رکھے ہیں وہ در حقیقت اس کے اوپر نہیں رکھے بلکہ اس کی بناوٹ پر رکھے ہیں جس نے اس کو بنایا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس عورت سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگی کہ تم معمولی سی بات کو بہت ہی زیادہ بڑھا رہی ہو، مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے کالے بیٹے کو کسی کے سر پر مسلط کرنے کی؟ میں تو تمہارا ہی فائدہ سوچ رہی تھی، لیکن تمہیں شاید میری بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد ہی وہ عورت چلی گئی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے اس عورت کے بارے میں ان الفاظوں نے تو مجھے شک میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ میں جان چکا تھا وہ عورت ضرور کسی نہ کسی راز کو اپنے دل میں لے کر آئی تھی جو وہ ہم سے چھپا رہی تھی۔ خیر، ایک دو دن میں نے صبر کیا، جیسے مجھے وقت ملا تو میں اس عورت کے گھر کے جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو وہ عورت خود دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ ابھی میں دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا کہ اس عورت نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کبھی تصور نہ کیا تھا کہ وہ عورت مجھ سے اس قسم کی بات کر سکتی ہے۔ جب اس عورت نے منہ سے کہا کہ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، میں تو کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے، آپ اندر آ جائیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جیسے اس عورت نے مجھ سے یہ بات کی تو میں عجیب و غریب خیالات میں کھو گیا، کیونکہ وہ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی تھی جیسے وہ میری آمد کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو اور میرے آنے کے بارے میں اس کو سب پتا ہو۔ اس کی اس بات نے مجھے مزید الجھن کا شکار کر دیا، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ ضرور اس کی بات کے پیچھے کوئی راز تھا جس کی وجہ سے وہ احمد کو مانگنے کے لیے آئی تھی۔ خیر، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ جی، میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرا شوہر کچھ عرصہ پہلے ہی مر گیا ہے، ایک بیٹی تھی جو مجھ سے خفا ہو کر گھر سے چلی گئی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے، میں کئی عرصے سے اس کو ڈھونڈ رہی ہوں لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ اگلے ہی ہفتے اس کی شادی تھی، لیکن وہ اپنی شادی سے ایک ہفتہ پہلے گھر سے بھاگ گئی، نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہوا۔ میری بیٹی بالکل ایسی نہیں تھی اور نہ ہی میری تربیت میں کوئی کمی تھی، ضرور وہ کسی مصیبت میں ہے یا پھر کوئی اس کو اغوا کر کے لے آیا ہے۔ جب اس عورت نے مجھے یہ باتیں بتائیں تو میں حیرانگی میں کھو گیا، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں مجھے سب کچھ بتائے گی۔ اس کے بعد ہی اس عورت نے مجھ پر ایک ایسی حقیقت کھولی جس کو سن کر نہ صرف میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا بلکہ حیرانیوں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھیں، حالانکہ وہ ہر بات کو صاف صاف کر رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اس قسم کی باتیں تھیں کہ میرے دماغ سے اوپر ہی گزر کر جا رہی تھیں، میں ان کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی
جب اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اس کی بیٹی جو کئی عرصہ پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی اس میں اس کی جان بستی تھی، پھر اس عورت نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کی خاطر کچھ نہیں کیا، اس کا رشتہ بہت ہی امیر گھرانے میں کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ راضی نہ ہوئی، ہر وقت مجھے تانے دیتی کہ میں نے اس کی پسند کا رشتہ نہیں کیا، حالانکہ جو رشتہ اس کا میں نے کیا تھا وہ بھی اس کا پسند کا تھا، لیکن شادی کے ایک ہفتہ پہلے ہی اس نے کسی اور جگہ اپنی پسند کا اظہار کیا، جس پر میں نے اس کو نہ صرف روکا بلکہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تمہاری وجہ سے مزید ذلیل نہیں ہو سکتی، پہلے ہی میں 2 جگہوں سے اس کے رشتے ختم کر چکی تھی، اب یہ تیسری جگہ تھی، یہاں پر تو اس کی شادی بھی ہونے والی تھی، تو میں کیسے ان لوگوں کو انکار کرتی اور ان سے کہتی کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، جبکہ بات شادی تک آ چکی تھی۔ میری بیٹی نے نہ صرف مجھے دھوکہ دیا بلکہ مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، میرا بے حد پیار اور محبت اس کو بگاڑ گیا اور میں نے اس کو ہر قسم کی آسائش دی، حالانکہ میرا شوہر کئی عرصہ پہلے مر چکا تھا، اس کے باوجود میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، اس کے لیے ہر سہولت اپنے گھر میں لانے کی کوشش کی، جو وہ چاہتی تھی میں وہی کرتی تھی، وہ ابھی سوچ رہی ہوتی تھی اور میں اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دیتی تھی، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہ تھا، میں سوچتی تھی کہ وہ ایک دن میرا سر فخر سے بلند کر دے گی، کیونکہ جن حالات اور مشکلات سے میں نے اسے پالا تھا وہ میں ہی جانتی تھی، جتنی زندگی میں گزار چکی تھی اس زندگی میں نے ایک دن بھی سکھ کا نہ گزارا تھا، تو میں کیسے اپنی اتنی ساری تکلیفوں کو بھلا دوں اور جو دھوکا ان تکلیفوں کے بدلے مجھے ملا ہے اس کو کیسے بھلا دوں؟ میں آج تک اسی کی تلاش میں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جس طرح اس نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا ہے اور شادی کے ایک ہفتہ پہلے ہی گھر سے بھاگ گئی، میں چاہتی ہوں وہ مجھے جہاں کہیں بھی ہو، اگر وہ شادی کر چکے ہوں تو میں بھی اس سے اس کی اولاد چھین لوں اور وہ بھی اپنی اولاد کے لیے ویسے ہی تڑپے جس طرح اس نے مجھے تڑپایا، جس طرح مجھے لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، ذلیل و رسوا کیا، وہ بھی اسی طرح ذلیل و رسوا ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی معافی ہرگز نہیں بلکہ سزا ہوتی ہے، اور میں یہ سزا اس کو ضرور دوں گی۔ اس نے ایک ماں کا دل دکھایا، میرے دل سے اس کے لیے کبھی دعا نہ نکلے گی، وہ مجھے جہاں کہیں بھی ملی میں اس کے ساتھ یہ سب ضرور کر کے دکھاؤں گی۔ مجھے اس عورت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہ جانے یہ کیا کہہ رہی تھی، خیر میں اس کی بات کو توجہ سے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہے، میری بیوی کا اس سب میں کیا قصور ہے یا میرے بیٹے احمد کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ ہم تو اس کی بیٹی کے بارے میں نہیں جانتے اور نہ ہی ہم نے اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی برا کام کیا ہے، پھر جو عورت میری بیوی کو کیوں دھمکیاں دے رہی تھی اور اس کا بیٹا کیوں چھیننا چاہ رہی تھی؟ خیر میں نے سوچا کہ پہلے اس سے اس کی کہانی سن لوں، اس کے بعد ہی میں اس عورت سے وجہ پوچھوں گا کہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ تو اپنی محبت حاصل کر چکی اور اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن برباد تو میں ہو گئی جس دن میں نے اس کے سسرال والوں کو کال کر کے منع کیا اور کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا۔ میری بیٹی کے بارے میں ایک ایسا راز ہے جس کو میں نے آپ لوگوں سے چھپایا تھا، اب میری بیٹی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ کل کو شادی کے بعد آپ میری بیٹی کو ذلیل اور رسوا نہ کریں۔
جب میں نے ان لوگوں پر خواہ مخواہ یہ قیامت توڑی تو سوچو تو مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، یا ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جنہوں نے پورے علاقے میں شادی کے کارڈ بھی دے دیے تھے۔ ان کو کتنی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ہوگی صرف اور صرف میری بیٹی کی انا کی خاطر۔ کاش وہ یہ سب نہ کرتی تو مجھے اپنے گھر سے در بدر نہ ہونا پڑتا۔ میری کہانی بہت ہی دردناک ہے۔ میں نے جب اس کے سسرال والوں کو بتایا کہ اس کو پاگل پن کے دورے ہوتے ہیں اور اکثر وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے، بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتی ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس کو جان کر آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ 10 سال کے لیے اس کی اولاد کے بارے میں سوچا بھی نہ جائے، کیونکہ یہ خود کو سنبھال نہیں سکتی تو اپنے بچے کو کیسے سنبھال پائے گی۔ آپ بے شک عشق کی شادی تو کرتے ہیں، لیکن 10 سال بعد ہی اولاد کے بارے میں مجھ سے مشورہ کر کے ہی سوچئے گا۔ جب میں نے ان لوگوں کو اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سب بتایا تو نہ تو وہ انکار کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ ہاں کر سکتے تھے۔ ان کی حالت اس طرح ہو چکی تھی، نہ تو وہ زندوں میں شامل تھی اور نہ ہی وہ مردوں میں شامل تھی۔ میں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے ذلیل و رسوا کیا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جیسے ہی میں نے فون کر کے ان لوگوں کو یہ ساری حقیقت بتائی تو وہ لوگ فوراً میرے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ کہاں ہے تمہاری بیٹی، ہم اس سے پوچھتے ہیں، یقیناً تمہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے ہم سے۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے تو بیٹا اس وقت مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ان کی باتیں مجھے تیروں کی طرح لگ رہی تھیں، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بجلیوں کی طرح مجھ پر گر رہی ہو۔ میں نے ان سے ایک اور جھوٹ بولا، ان سے کہا کہ ابھی کچھ ہی وقت پہلے میں اس کو ہسپتال میں داخل کروا کر واپس آئی ہوں، کیونکہ اس کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہو گئی ہے اور اس کو پاگل پن کے دورے ہو رہے ہیں، شدید پاگل پن کے دورے، کہ میں اپنی بیٹی کو سنبھال نہیں پائی اور ہسپتال میں ڈاکٹروں نے اس کو داخل کر لیا۔ میں یہاں پر کچھ سامان لینے کے لیے آئی ہوں، لیکن فوراً آپ لوگ آ گئے۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو اس سے اپنے بیٹے کی شادی کر لیں، آپ نہ چاہیں تو نہ کریں۔ میں آپ لوگوں کو اس بارے میں مجبور نہیں کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی پسند نہیں کریں گے جو بہت زیادہ بیمار ہو اور اس کو پاگل پن کے دورے ہوتے ہوں۔ اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو حقیقت بتائی، تاکہ اگر کل کلا کو میری بیٹی کو آپ لوگوں کے گھر میں کچھ ہو جائے تو آپ لوگ کو اس بارے میں علم ہو اور آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ جیسے ہی میں نے ان کے سامنے جھوٹ بولا، نہ صرف ایک جھوٹ بلکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑے۔ خیر، انہوں نے مجھے یہ باتیں سنائیں اور کہنے لگی کہ تم نے یہ ساری حقیقت ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اب جب کہ ہماری شادی کی تاریخ بھی پکی ہو چکی ہے، 1 ہفتے بعد شادی ہے، مہمانوں کا سلسلہ گھر میں ہو چکا ہے، اور تم ہمیں اب بتا رہی ہو، اب ہم کیا کریں؟ تم نے ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ انہوں نے سارے محلے کو اکٹھا کیا اور میری ساری حقیقت ان لوگوں کو بتائی۔ یہ سب تو کچھ نہیں، اصل قیامت تو مجھ پر تب گری جب محلے والوں نے ان لوگوں کو میری بیٹی کی حقیقت بتا دی اور کہنے لگے کہ یہ آپ سے جھوٹ بول رہی ہے، حالانکہ اس کی بیٹی کئی دنوں سے گھر سے غائب ہے، یعنی وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ اس کی باتوں کا
ہرگز یقین مت کیجیے گا، بس وہ لمحہ میرے لیے موت کے برابر تھا۔ مجھے اتنا صدمہ لگا کہ میں مرنے جیسی ہو گئی، لیکن میں نے صبر کیا، خاموشی سے ان لوگوں کی باتیں سنی۔ ان لوگوں نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ خیر میری عزت کہاں بچی تھی؟ ایک وہی تو عزت تھی جس کو میں نے اپنی غربت پر اہمیت دی ہوئی تھی اور اس کو بچا کر رکھا ہوا تھا، لیکن میری بیٹی اس کو بھی خاک میں ملا کر جا چکی تھی۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو کچھ میری بیٹی نے میرے ساتھ کیا ہے، میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ ضرور کروں گی، اور خدا تعالیٰ بھی اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں بھی اس کو سزا دے کر رہوں گی، اور اس کا بچہ جو بھی ہوا، چاہے بیٹی ہوئی یا بیٹی ہوئی، اس کا بیٹا ہوا، اس سے چھین لوں گی، تاکہ اس کو بھی اس تکلیف اور اذیت کا اندازہ ہو۔ خیر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد محلے والوں نے میرا جینا حرام کر دیا اور کہنے لگے کہ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت ہی غیر مناسب کی ہے، تم بہت ہی بد کردار عورت ہو، تمہارا شوہر کافی عرصہ پہلے مر چکا ہے، اس کے باوجود تم نے نہ کوئی شادی کی، نہ کوئی تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، تمہارے اوپر پہلے ہی کئی الزامات لگ چکے ہیں، اب ہم مزید تمہارا وجود اپنے محلے میں برداشت نہیں کریں گے، تمہاری وجہ سے ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے ان سے بہت منت کی، فریادیں کی اور کہا کہ میرا کوئی نہیں، میں کہاں جاؤں گی، مجھ پر رحم کریں، میں کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں آؤں گی۔ یہاں پر میں جن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، ان لوگوں نے مجھے کام کرنے سے روک دیا، چھٹی دے دی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بے شک آپ مجھے گھروں میں کام نہ کرنے دیں، لیکن مجھے اس گھر میں رہنے دیں، اس گھر میں میری بہت ساری یادیں دفن ہیں، میرے شوہر کا کہا میرے ساتھ رہنا اور تمام یادیں پرانی، اسی گھر میں ہی، میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں شہر میں کوئی نیا کام ڈھونڈ لوں گی، صرف رات کے رات ہی اس گھر میں واپس آؤں گی جب آپ تمام لوگ سو چکے ہوں گے، لیکن مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی، ظلم و ستم مجھ پر ایک کے بعد ایک ہوتا رہا اور میں برداشت کرتی رہی۔ خیر انہوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میں دربار کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ اب جو حقیقت میں تمہیں بتانے والی ہوں، وہ سن کر تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ میں بہت ہی حیران پریشان ہوا اس عورت کی باتیں سن کر۔ اس عورت کی زندگی بہت ہی تکلیفوں سے گزر رہی تھی، لیکن اس سب میں میری کیا غلطی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب اس عورت نے مجھ پر ایک اور حقیقت کھولی جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان مجھ پر گر چکا ہو۔ اس عورت کی باتیں مجھے تیر کی طرح گھائل کر رہی تھیں، جن سے نہ صرف میرا جسم زخمی ہو رہا تھا بلکہ میری روح بھی گھائل ہو رہی تھی۔ خیر اس عورت نے جب مجھے بتایا کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے، تبھی وہ مجھے دیکھ کر بھی ہوش ہو گئی تھی اور اس کی حالت شدید خراب ہو گئی تھی۔ اس کو جو ذہنی دباؤ ہے اور جو تکلیف ہے وہ میری وجہ سے ہے، کیونکہ میں نے اس کو ڈھونڈ لیا ہے۔ میں اس سے کہہ کر آئی ہوں کہ میں اس سے اس کا بیٹا چھین لوں گی، اس کو بھی اس تکلیف اور اذیت سے گزرنا ہوگا۔ جو تکلیف اس نے مجھے دی ہے اسی وجہ سے تمہاری بیوی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس عورت نے مجھے میری بیوی کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا تو میرے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں وہ لڑکا نہ تھا جس کے ساتھ وہ بھاگ کر آئی تھی۔ خیر یہ کہانی تو بہت ہی پیچھے کی ہے۔ اب بات یہ تھی کہ اس عورت کو کیسے یہ سب کچھ کرنے سے روکا جائے، کیونکہ میں احمد سے بہت پیار کرتا تھا،
احمد میری جان تھی اور میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں نے اس عورت سے معافی مانگی اور اس کو بتایا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جو آپ کی بیٹی تھی، یہ ایک بھولی بھالی عورت کے گھر رہتی تھی، اس کے بہت ہی دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ اس عورت نے میرے ساتھ اس کی شادی کی ہے، یہ بھاگ کر نہیں آئی، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تب اس عورت نے کہا کہ شاید یہ بھاگی نہ ہو اور اس شادی کو توڑنے کے لیے بھاگی ہو اور اسی کی وجہ سے اس عورت کے گھر میں رہ رہی ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بھاگی ہو، لیکن شادی سے وہ ضرور بھاگتی تھی۔ لیکن اب میں جان چکی ہوں یہ وہی ہے، میری بیٹی ہے، اس کو مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے۔ خیر میں نے اس سے بہت معافی مانگی، اس کے سامنے رونے لگا اور کہا کہ جی اس تکلیف سے آپ گزر رہی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس تکلیف سے گزرے۔ تب عورت نے کہا کہ نہیں۔ تب میں نے اس سے کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس نے مجھے تو معاف کر دیا لیکن میری بیوی کو معاف نہ کیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو اداسی میرے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ پہلے ہی احمد کے بارے میں بہت ساری باتیں سن چکا تھا، لوگ اس کو بدصورت اور کالا کہتے تھے، لیکن آج جو حقیقت مجھے پتہ چلی تھی وہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ میں نے گھر آ کر جب اپنی بیوی کے بارے میں سارا واقعہ سنایا تو حقیقت جان کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور بہت ہی تکلیف میں آنے لگی، اور اچانک ہی یہ ساری حقیقت سن کر اس کے سینے میں درد ہوا۔ یہ درد اس قدر شدید تھا کہ اس کی جان ہی لے گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے ہی میری بیوی انتقال کر گئی۔ میرا بیٹا بہت ہی کم عمری میں تھا، اس کی ماں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میری بیوی کی جدائی میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی، یہ صدمہ میرے لیے موت سے زیادہ تھا، کیونکہ کسی سے جدا ہونے کا صدمہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خیر اس کو بھی کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے احمد کی پرورش کی، اس کی نانی بھی میری مدد کرتی تھی۔ خیر آج مجھے احمد کے پرنسپل کی کال آئی تھی۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ وہ مجھ پر ایک اور قیامت توڑنے والا ہے۔ بجلیوں کی برسات مجھ پر گرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے احمد کے پرنسپل کی کال اٹھائی تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور کہا کہ آپ کے پاس اگر وقت ہے تو کچھ وقت کے لیے آپ احمد کے سکول آئیں اور میری بات سنیں آ کے۔ میں نے سوچا کہ شاید احمد نے کوئی ٹیسٹ پاس نہیں کیا اور ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ تو میرے خیالات اور میرے ذہن کا کمال تھا۔ حالانکہ احمد تو بہت ہی لائق تھا، اس کے تمام ٹیسٹ پاس ہوتے تھے، اس کے پورے نمبر آتے تھے، سارے استاد اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن آج پرنسپل نہ جانے مجھ سے ایسی کیا بات کرنے والے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ خیر میں بھی تھوڑی دیر بعد احمد کے سکول میں پہنچ گیا۔ جب میں احمد کے سکول میں پہنچا تو ایک چوکیدار نے مجھے پرنسپل کے کمرے کا راستہ دکھایا۔ میں نے ان سے اجازت لی، اندر گیا تو وہ بہت ہی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں نہ صرف مجھے حیرت دکھائی دی بلکہ احمد کے لیے نفرت بھی دکھائی دی۔ ان کی نظروں میں احمد کے لیے نفرت کو میں محسوس کر رہا تھا، لیکن میں پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہ کہا۔ احمد نے نہ جانے ایسا کیا کام کر دیا، یہ بات مجھے الجھن میں ڈالے جا رہی تھی۔ خیر میں خاموش رہا، لیکن احمد کے پرنسپل نے جو بات احمد کے بارے میں مجھے کی وہ میرے لیے قابل برداشت نہ تھی اور اس بات کی کوئی تلافی نہ تھی۔ میں بہت ہی نا امید اور مایوسی کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا۔ جب احمد کے پرنسپل نے مجھے کہا کہ آپ کا بیٹا اب یہاں نہیں پڑھ سکتا، اس کو اپنے ساتھ کام پر لگا لیجئے، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے ہمارے اسکول کا ماحول خراب ہو رہا ہے،
بچے اس پر ہنستے ہیں اور یہ ان کو مارتا ہے۔ سارے اسکول میں اسی کی وجہ سے ڈسپلن ختم ہو چکا ہے۔ ہم مزید آپ کے بیٹے کو یہاں پر نہیں پڑھا سکتے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ ہم نے آپ کے بیٹے کو اس سکول سے ڈسچارج کر دیا اور سرٹیفکیٹ بھی بنا دی ہے۔ مہربانی کریں آپ اپنے بیٹے کو یہاں سے لے کر جائیں۔ ان کی یہ باتیں مجھے تیر کی طرح لگ رہی تھیں، مجھے بہت ہی تکلیف دے رہی تھی۔ نہ جانے اب میرا کیا ہوگا، یہ سوچ کر میں بہت پریشان ہوا۔ میرا بیٹا بہت ہی ذہین تھا اور میں اس کو پڑھانا چاہتا تھا۔ میری بیوی کی خواہش تھی کہ احمد ایک دن بہت ہی کامیاب شخص بنے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ تمام منازل طے کرے جو ایک کامیاب آدمی کرتا ہے، اور اس کے بعد کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ میری بیوی کی یہ باتیں مجھے جب یاد آتیں تو میری آنکھیں نم ہو جاتیں۔ میں نے اس پر ان سے پہلے کہا کہ آپ ہم پر رحم کریں، ہم بہت ہی مجبور ہیں، میں اس کو کہاں پڑھاؤں گا، یہ سرکاری اسکول ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاؤں اور اس کی فیسیں ادا کروں۔ آپ مجھ پر رحم کریں اور اس کو ایک اور موقع دیں۔ آج کے بعد یہ کسی بھی طالب علم کو کوئی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو مارے گا، لیکن اس پر ان سے پہلے میری کوئی بات نہ سنی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے بیٹے احمد کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا، لیکن راستے میں جو احمد نے مجھے بات بتائی وہ میرے لیے مزید تکلیف کا باعث بنی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا احمد اس سکول میں تمام طالب علموں کا ہنسی مذاق بن چکا تھا، اس کے کلاس فیلوز اس کو کالو کالو کہہ کر پکارتے تھے اور اس کے بہت ہی عجیب و غریب نام رکھتے تھے، جس کی وجہ سے احمد ان کو سمجھاتا اور روکنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ بات وہ اسکول کے پرنسپل کو سمجھ نہ آئی اور اس معمولی سی بات کی اس نے اتنی بڑی سزا دی کہ میرے بیٹے کو ڈسچارج کر دیا۔ خیر احمد کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں کیونکہ وہ پڑھنا چاہتا تھا، میں بھی اس کو پڑھانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا داخلہ ایک بہت ہی اچھے اسکول میں کرواؤں گا اور تمہاری ساری فیسیں ادا کروں گا اور اخراجات بھی دوں گا۔ اس کے لیے تمہیں مزید محنت کی ضرورت کرنی ہوگی، اور لوگوں کو جنہوں نے آج تمہیں نالائق اور بیکار سمجھ کر سکول سے نکال دیا ہے، ان لوگوں کے لیے مثال بننا ہوگا اور کامیابی حاصل کر کے ان کو دکھانا ہوگا۔ خیر میں نے اپنے بیٹے کا داخلہ ایک پرائیویٹ اسکول میں کروا دیا۔ وہاں پر اس نے دن رات محنت کی، نہ صرف محنت کی بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے مثال بن کے سامنے آیا جن لوگوں نے نہ صرف اس کو ٹھکرایا بلکہ اس کی توہین بھی کی۔ آج میرے بیٹے کا اسکول کا رزلٹ تھا، میں بہت خوش تھا اور احمد بھی بہت خوش تھا۔ میں احمد کے لیے بہت ہی خوبصورت قسم کا سوٹ لے کر آیا تھا۔ جب اس نے پہنا تو اس میں مجھے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں بار بار اس سے پوچھ رہا تھا کہ بیٹا تمہارے پیپر صحیح تو ہوئے تھے نا، امتحان صحیح سے تو دیا تھا نا، لیکن میں اس کی قابلیت پر کیسے شک کر سکتا تھا؟ اس نے اپنی ہی محنت سے اسکالرشپ حاصل کی تھی، نہ صرف اسکالرشپ حاصل کی بلکہ اس نے اپنے ہی بل بوتے پر یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ یونیورسٹی والوں نے اس کی کارکردگی اور پچھلے نمبروں کی وجہ سے اس کو یونیورسٹی میں فری تعلیم دی اور ساتھ میں اس کے تمام اخراجات بھی اپنے ذمے لے لیے، یعنی اس کو اسکالرشپ دی گئی۔ تب ہم بہت خوش ہوئے جب احمد نے یہ ساری بات مجھے بتائی، کیونکہ میں بہت ہی غریب تھا، میرے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ میں احمد کو یونیورسٹی میں پڑھا سکوں۔ احمد کی اپنی محنت اور خوش بختی تھی کہ آج اس کو یہ دن دکھا رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ احمد یونیورسٹی میں پڑھے گا اور وہ بھی اسکالرشپ پر۔
اسکالرشپ کو وہ صرف ضرورت کے وقت استعمال کرتا تھا اور اس سے جو پیسہ بچتا کچھ کو وہ اپنے پاس جمع کرتا اور کچھ پیسہ وہ مجھے دیتا۔ اس کی اس عادت سے مجھے بہت خوش ہوتی، میں اس کو ہر وقت دعائیں دیتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ کامیابی ایک دن اس کے قدم ضرور چومے گی۔ اور یہ دن آج کا تھا جب ہم لوگ احمد کا رزلٹ سننے کے لیے یونیورسٹی جا رہے تھے۔ ہم وہاں پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے تو تھوڑی دیر بعد رزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے پہلی پوزیشن کی اناؤنسمنٹ کی اور کہا کہ ایک بہت ہی ذہین اور قابل طالب علم ہے جس نے نہ صرف اپنی کلاس کو بلکہ پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ہے، اور اس یونیورسٹی نے اس کو نہ صرف گولڈ میڈل دیا بلکہ اس یونیورسٹی میں پروفیسر کی نوکری بھی دے دی ہے۔ جیسے میں نے یہ الفاظ سنے تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور سوچنے لگا کہ اتنے خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جن کا یہ بیٹا ہوگا۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ یہ خوشی اور یہ خوش قسمتی میرے حصے میں آنے والی ہے۔ اس کے بعد ہی انہوں نے میرے بیٹے احمد کا نام لیا تو میں پرجوش ہو کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے تالیاں بجانے لگا۔ میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر پایا۔ خوشی سے میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ احمد کو اتنی ساری کامیابی ایک ہی دن میں مل جائے گی۔ خیر، احمد کو اسٹیج پر بلایا گیا اور وہاں پر احمد کو گولڈ میڈل دینے کے لیے بہت ہی اعلیٰ مہمان کو بلایا گیا۔ جب یہ مہمان اسٹیج پر آیا، جیسے ہی اس کی نظر احمد پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جیسے ہی احمد نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنا چہرہ چھپانے لگے۔ نہ جانے وہ اپنا چہرہ کیوں چھپا رہے تھے۔ میں تو کافی دور بیٹھا تھا، مجھے صحیح سے نظر نہیں آ رہا وہ کون ہے، لیکن میں اس کی حرکت کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا جب وہ اپنا چہرہ احمد سے چھپا رہا تھا۔ خیر، اس نے اپنے ہاتھوں سے احمد کو گولڈ میڈل پہنایا، سرٹیفکیٹ دی اور نوکری کا لیٹر بھی دیا۔ خیر، احمد واپس آ گئے۔ جیسے ہی احمد واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جو تم سے منہ چھپا رہا تھا؟ اس یونیورسٹی کا بہت ہی معزز مہمان تھا جس نے تمہیں انعام دیا ہے۔ تب جو بات مجھے احمد نے بتائی اس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو آپ کے نیچے اس طرح کرتا ہے جن لوگوں نے آپ کو ذلت اور رسوائی کرنے میں کسر نہ چھوڑی۔ جب احمد نے مجھے بتایا کہ یہ وہی شخص تھا، یعنی یہ وہی پرنسپل تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے مجھے اسکول سے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو اپنے ساتھ کام پر لگاؤ، یہ پڑھ نہیں سکتا۔ جیسے ہی میں نے احمد کی یہ بات سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی خدا انصاف کرتا ہے، وہ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ جو غلطی انہوں نے کی اسی غلطی کو وہ خود سدھارنے کے لیے۔ خیر، احمد اور میں ابھی یہی بات کر رہے تھے، میں نے احمد کو گلے لگایا۔ ہم دونوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہم کتنے مشکل حالات سے گزر رہے تھے، اور اس کے بعد اتنی بڑی کامیابی نے نہ صرف ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر مجبور کر دیا بلکہ اس کامیابی نے ہماری آنکھیں نم کر دیں۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہی پرنسپل ہمارے قریب آتے ہوئے ہمیں دکھائی دیا، لیکن ہم نے اس کی طرح اس کو نظر انداز نہ کیا۔ جیسے ہی وہ آیا تو میں نے اس کو مبارکباد دے کے آپ کا طالب علم نہ صرف کامیاب ہو گیا بلکہ اس نے اپنے ماں باپ کا اور آپ کا نام روشن کر دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں بہت ہی شرمندہ ہوں آپ سے اور آپ کے بیٹے سے۔ جو کام میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ ہم سے معافی مانگ کر شرمندہ مت کریں۔ اس کے بعد ہی ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ احمد اور میں بہت ہی خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔